کا گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ اونٹ کا گوشت رکھتے ہی وہ سارا کا سارا جل جاتا، پکتا نہیں، جل جاتا، جیسے ہانڈی زیادہ آگ کی وجہ سے جل جاتی ہے۔ اونٹ کا گوشت رکھتے ان انگاروں کے اوپر وہ گوشت سارا کا سارا جل جاتا، جن انگاروں کے اوپر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لوگوں نے لٹا دیا ہے ان انگاروں کے اوپر۔ اور یہی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری تکلیف توحید کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، مشرکین مکہ کا مطالبہ ہے، توحید کو چھوڑ دے، شرک کو اپنا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترک کر دے، اپنے ابا و اجداد کی بات کو لے لے۔ کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ کا دور خلافت آیا، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، آخر تک بھری ہوئی ہے۔ آپ منبر کے اوپر تشریف فرما گئے، آپ نے آواز لگائی، این بلال رضی اللہ تعالی، بلال کہاں گئے؟ میرے پاس ان کو لایا جائے۔ لایا گیا، کہتے ہیں اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، میری دلی خواہش ہے آپ کی کمر کو، آپ کی پیٹھ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے، جس پیٹھ کو، جس آپ کی کمر کو توحید کی خاطر مشرکین مکہ انگاروں کے اوپر لٹا دیتے تھے، اس آپ کی کمر کو اور پیٹھ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اس بات سے پہلے میں نے کبھی بھی امیر المؤمنین کی بات کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن میں نے پہلی بات کا منع کر دیا، انکار کر دیا۔ میں اپنی پیٹھ آپ کو دکھانے والا نہیں ہوں، میں نے اپنی پیٹھ کو چھپا کے رکھا ہے، میں نے کسی کو دکھایا نہیں ہے اور کسی کو دکھاؤں گا بھی نہیں۔ کیوں نہیں دکھاؤ گے اور کب تک یہ چھپا کے رکھے؟ کہتے ہیں اس لیے میں نے چھپا کے رکھا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ تعالیٰ جب مجھے بلائیں گے اپنی عدالت میں اور مجھ سے پوچھیں گے اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو، میں اپنی پیٹھ سے اور اپنی پیٹھ اللہ رب العالمین کے سامنے کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا اے اللہ تیری توحید کی خاطر یہ مجھے تکلیف دی گئی ہے اور میں تیری توحید کی خاطر یہ عمل کر کے آیا ہوں اور میں نے یہ چھپا کے رکھا ہے، کسی کو نہیں دکھاؤں گا قیامت تک۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فوراً کہتے ہیں میری دلی خواہش ہے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں آپ مجھے اپنی پیٹھ دکھا دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر آپ قسم دے رہے ہیں تو قسم کی وجہ سے میں اپنی پیٹھ آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ منبر کی اس طرف ہے تاکہ میری پیٹھ کو آپ کے علاوہ، میری کمر کو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے، کیونکہ میں نے کسی کو نہیں دکھانی ہے۔ چلے گئے منبر کے پیچھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے، آپ کی کمر سے کپڑے کو ہٹاتی ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس دن میں مسجد نبوی کی سب سے آخری صف میں موجود تھا جب آپ سیدنا بلال کی پیٹھ کو دیکھ رہے تھے، اور کہتے ہیں میں وہی بیٹھا ہوا جیسے کپڑا اٹھایا اور فوراً ہی ان کی چیخ میں نے اپنے کانوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے سنی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار رو رہے ہیں اور چیخ کے رو رہے ہیں۔ کون عمر؟ جو بہادر ہیں، جو شجاع ہیں اور جو برداشت کرنے والے ہیں، بڑے دل کے مالک ہیں، جب آپ کی پیٹھ کو دیکھتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے۔ سیدنا توحید کا آج صرف ایک نقطہ بیان کریں گے اور یہ نقطہ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ سن سنا کے ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور دوستوں تک بھی ہم نے اس بات کو پہنچانا ہے، کیونکہ توحید کس قدر ضروری ہے آج انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ کی توجہ رہی تو۔ اسلام کا نقطۂ آغاز اور اسلام کا اول نقطہ توحید ہے۔
آپ اس کو ایسے سمجھے، آج جو نقطہ بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ توحید کو رأس الاسلام کہا گیا ہے۔ رأس الاسلام، یہ ایک نقطہ ہے جو آج بیان کریں گے۔ رأس الاسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا سر، اسلام کی چوٹی، توحید کو رأس الاسلام کہا گیا ہے۔ یہ رأس الاسلام، توحید کا سر، توحید اسلام کا سر اور اسلام کی یہ چوٹی کیسے ہے؟ آپ مثال سمجھیں اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ انسان کا اگر سر سلامت ہے تو انسان کی پوری جسم کی سلامتی ہے۔ انسان کا اگر سر سلامت نہیں ہے تو انسان کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس جسم کے کوئی مقام نہیں ہے۔ ہاں، اگر انسان کے جسم کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، پاؤں کاٹ دیا جائے، انسان کے جسم کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جسم بیکار ہو گیا ہے، یہ جسم خراب ہو گیا ہے، یہ جسم ہلاک ہو گیا ہے، یہ جسم مردہ ہو گیا ہے، یہ جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا جب ہاتھ کاٹ دیا جائے یا انسان کے جسم کا پاؤں کٹ جائے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن ہاتھ کاٹ دیا جائے، پاؤں کاٹ دیا جائے، انسان کی زندگی کے امکانات باقی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان کا سر ہی کاٹ دیا جائے تو انسان کے زندگی کے امکانات باقی نہیں رہتے۔ ایسے ہی مثال ہے، ایسے ہی مثال ہے اس شخص کی جس کے پاس نمازیں بھی ہیں، قابل غور بات ہے، نمازیں بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، اور حقوق العباد بھی ہے، لیکن اس بندے کے پاس توحید نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے، ان ساری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توحید نہیں ہے گویا کہ اس بندے کا سر نہیں ہے، جس بندے کا سر نہیں ہے اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کا اگر سر ہی نہیں ہے، اسلام کی چوٹی ہی نہیں ہے تو بندے کے پاس کچھ ہی باقی نہیں رہتا۔ توحید اس قدر ضروری ہے۔ یہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت اور ایک ہی مشن تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، سورۃ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ نہیں بھیجے ہم نے رسول، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے مگر اس چیز کے لیے کہ وہ توحید کی دعوت دینے والے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے، وہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے والے۔ جتنے بھی ہم نے انبیاء بھیجے ایک ہی مشن لے کے آئے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی وہ دعوت دینے والے تھے۔ آپ دیکھیں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپ دو حصے کر سکتے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کے دو حصے کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ آپ کا دعوتی زندگی کا ہے اور دوسرا حصہ آپ کی جہادی زندگی کا ہے۔ دعوتی زندگی کا حصہ اور جہادی زندگی کا حصہ یہ دونوں مکمل ہو گئے اور یہ دونوں ختم ہو گئے توحید کی خاطر۔ ایک ایک نقطہ قابل غور ہے، اگر دل کی تختی پہ لکھ سکتے ہیں تو لکھ کے جائے۔
آپ کی دونوں زندگیاں، دعوتی زندگی بھی اور آپ کی جہادی زندگی بھی، دونوں مکمل ہو گئی صرف توحید کی خاطر۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ اندازہ لگائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کتنا مشکلات آئی، کتنا آپ کے اوپر پریشانی آئی، کتنا آپ کے اوپر تکلیفیں آئی، آپ نے پریشانیاں بھی برداشت کی، تکلیفیں بھی برداشت کی، صرف توحید کی خاطر آپ نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اس وجہ سے کہ میری امت کے لوگ شرک کی نجاست سے، شرک کی غلاظت سے اور شرک کی اس کی بدبو سے میری امت ساری کی ساری پاک ہو جائے اور توحید کی نعمت میری امت کے اندر یہ داخل ہو جائے۔ آپ نے یہ ساری تکلیفات اس لیے برداشت کی کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے اور توحید کا علم بلند ہو جائے۔ یہ ساری آپ نے تکلیفیں برداشت کی۔ آپ اندازہ لگائے صرف ایک ہی نقطہ، اسلام کا ایک بنیادی اور اول نقطہ رأس الاسلام ہے، توحید رأس الاسلام ہے، اسلام کی چوٹی یا اسلام کا سر ہے۔ آپ نے تکلیفیں برداشت کی۔ آپ اندازہ لگائے ایک واقعہ آپ کے سامنے، آپ کی تکلیف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن اس واقعے سے جو مسئلے نکلیں گے توحید کے وہ قابل غور ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، جو مسئلے نکلیں گے وہ قابل غور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس گھر آ رہے ہیں۔ جیسے آپ گھر پہنچے آپ کی پیشانی مبارکہ سے خون نکل رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ آپ کو غزوہ احد میں مشرکین نے زخمی کر دیا۔ جیسے آپ گھر آتے ہیں آپ سے آپ کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، آپ سے پوچھتی ہیں اختصار کے ساتھ، کیا کرتی ہیں؟ حل اتا علیک یوم، یہ جو دن غزوہ احد کا دن ہے اس دن سے بھی کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے؟ اس دن سے بھی سخت دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا دن ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ کو پریشانی آئی ہو اور آپ کو اتنا زیادہ پریشان کیا گیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جی ہاں یہ غزوہ احد کا دن یہ تو کوئی مشکل کا دن نہیں ہے، آپ کے دانت مبارک بھی شہید کر دیے گئے تھے غزوہ احد میں اور آپ کے جسم کو بھی زخمی کر دیا تھا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ دن اتنا مشکل دن نہیں ہے، اس سے بڑا دن میرے اوپر ایک اور بھی آیا تھا۔ وہ دن طائف کی وادی کا دن ہے، میں مکہ سے چلا طائف گیا کیونکہ طائف کے لوگ سارے کے سارے تاجر تھے۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ تاجر لوگ وسیع ذہن ہوتے ہیں، بڑا ذہن رکھتے ہیں، ملازم کی بنسبت تاجر بڑا ذہن رکھتے ہیں۔ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور جا کے انہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، ممکن ہے یہ میری دعوت کو قبول کرے۔ میں ان کے پاس گیا، دعوت دینے کے لیے گیا، یہاں پہ رک کے ایک نکتہ سمجھے، توحید کے اوپر ایک نکتہ سمجھے، بڑا کام کا نکتہ ہے اور قابل غور بات ہے۔ آپ جب آ رہے تھے غزوہ احد سے، آپ کی زبان مبارکہ سے ایک جملہ نکل رہا تھا بار بار۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کیف یفلح قوم شجوا نبیا، کیف یفلح قوم شجوا نبیا، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ غزوہ احد سے جب آپ واپس گھر ہے اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں کیف یفلح قوم شجوا نبیا، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ نبی کو زخمی کر دیا ہے، نبی کو زخمی کر دیا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے
کہ 3 مشرکین مکہ میں سے اور قریش کے سرداروں میں سے 3 کا آپ نام لے رہے تھے، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ خاص طور پہ یہ 3 لوگ یہ کیسے کامیاب ہوگے؟ یہ تو 3 لوگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ مشرکین مکہ غزوہ احد کی جنگ کو اگر آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، مشرکین مکہ کی طرف اور مشرکین کی طرف جو ان کے بڑے لیڈر تھے اور جنگجو تھے، یہ 3 تھے جن کا نام آپ اپنی زبان سے لے رہے تھے۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ ان کا نام یاد کر لیں۔ سہیب بن عمر، یہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ صفوان بن امیہ، حارث بن ہشام، ہشام کا بیٹا حارث، امیہ کا بیٹا صفوان، عمر کا بیٹا سہیب، یہ تینوں کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی کو انہوں نے زخمی کر دیا ہے۔ جیسے آپ نے یہ جملے اپنی زبان مبارک سے یہ نکالے، آسمان سے قرآن آ گیا۔ ایک ایک جملہ میرا دوست، ایک ایک جملہ قیمتی ہے، ذہنی کرنا۔ آسمان سے قرآن آ گیا، سورت آل عمران ہے، آیات نمبر 128 ہے، گھر جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آسمان سے قرآن آیا، کیا کہتا ہے قرآن؟ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ 3 لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کامیاب ہو یہ کامیاب نہ ہو یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ ہمارے معاملے میں دخل نہیں دے۔ اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یہ ہے توحید، ہمارے معاملے میں دخل نہیں دے۔ ان یتوب علیہم، ممکن ہے یہ توبہ کر لے، ان یعذبہم فإنہم ظالمون، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی یہ ان کے اوپر یہ ظالم تو ہے، ان کو میں عذاب دوں گا، یہ تو ہمارا معاملہ ہے۔ لیس لک من الامر شیء، یہ آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگے؟ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہے توحید، یہ توحید ہے۔ اگر انسان کا یہ عقیدہ بن جائے، دنیا کائنات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پاکیزہ ہستی اور ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جن کی بات کو لیا بھی جائے اور ٹھکرایا بھی جائے۔ وہ ایک ہی ہستی ہے جن کی بات کو صرف لیا جاتا ہے، ٹھکرایا نہیں جاتا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن آپ کو بھی کہہ دیا لیس لک من الامر شیء، ہمارے معاملے میں توحید میں آپ کو دخل انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرا یہ عقیدہ بن گیا رازق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا، انسان یہی تو توحید ہے، عقیدہ بن جائے اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ عقیدہ بن جائے یہی توحید ہے۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، دنیا کے اندر کوئی ذات نہیں ہے، یہی توحید ہے، اور یہی بات سمجھی گئی ہے لیس لک من الامر شیء۔ اور قربان جائے اللہ رب العالمین کی قدرت میں، جن کا نام آپ لے رہے تھے، یہ تینوں کے تینوں جب مکہ فتح ہوا، یہ تینوں آ کے آپ کے سامنے دو زانو ہو کے یہ بیٹھے تھے۔ سہیب بن عمر بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور صفوان بن امیہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور حارث بن ہشام بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کلمہ پڑھائیں اور مسلمان بنا دیں۔ وہ تینوں جن کے متعلق آپ کہہ رہے تھے یہ کیسے کامیاب ہوگے، آپ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، یہ توحید ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ واپس اپنی بات پہ ہے، ہم نے بات یہاں سے چھوڑی تھی، آپ نے فرمایا کہ طیف کی وادی میں جب میں گیا
वहां के हुबाश लड़के उन नौजवानों ने अपने पल्लू के अंदर, अपने दामन के अंदर पत्थरों को लिए हुए मेरे ऊपर पत्थरों को बरसा रहे हैं, मेरी दावत को कबूल करना इनकार कर रहे हैं और पत्थर मेरे ऊपर बरसा रहे हैं। सबसे नफीस जिस्म आप सल्लम की जात का है, सबसे नफीस जिस्म, नफीस आप समझते हैं, सबसे नफीस जिस्म आपकी जात का है। ये हुबाश लड़के, ये तैफ की वादी के नौजवान आपके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। आपका नफीस जिस्म कितना था? सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब आप अपनी कमीज मुबारक उतार के आप सो जाते थे खजूर के इस बनाए हुए बिस्तर के ऊपर, जब आप उठते थे सारे के सारे इस बिस्तर का आपके जिस्म के ऊपर निशान होते थे। आपका जिस्म इतना नफीस था, लेकिन इन हुबाश लड़कों ने, तैफ के नौजवानों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए। सिर्फ पत्थर नहीं बरसाए, आप फरमाती हैं जब मैं थक जाता था और पत्थर बरसाने के बाद मेरे जिस्म से खून निकल रहा था और मैं बैठ जाता था, ये नौजवान आते मेरे कंधों से पकड़ के मुझे खड़ा करते और कहते हैं आप मशीह चले, और मैं चलता था। इर्द गिर्द जितने भी ये बुजुर्ग बैठे थे ये सारे के सारे मुझे देख के ये हंसते थे और ये नौजवान मेरे ऊपर पत्थर को बरसाते थे। पत्थर को, सही बुखारी की हदीस है, मेरे ऊपर ये सख्त दिन है और एक तरफ ये तौहीद के लिए आप ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। आसमान से पहाड़ का फरिश्ता भी आया, आपने मना कर दिया, आपने हदीस सुनी हुई है, लेकिन आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, मुझे उम्मीद है ऐ अल्लाह ये कौम वाले नहीं जानते मैं कौन हूं, आपको नहीं जानते, उम्मीद है अल्लाह ताला इनकी नस्ल से इन्हें हिदायत देगा और ये मुसलमान हो जाएंगे। ये सारी तकलीफ आपने बर्दाश्त की है तौहीद की खातिर। मेरी उम्मत इस नजासत से, शिर्क की गलाजत से और इस बुराई से मेरी उम्मत पाक हो जाए और तौहीद की नेमत से माला माल हो जाए और तौहीद का अलम बुलंद हो जाए। अगर बात समझ नहीं है बात समझ नहीं है तो एक और नुक्ता देखें, एक ही नुक्ता आज बयान करेंगे कि तौहीद रअसुल इस्लाम, इस्लाम की चोटी है। आइए देखिए तारीख़ दमिश्क के अंदर और मुख्तलिफ तफसीर की किताबों के अंदर ये वाक़या दर्ज है। इस वाक़े को मुख्तलिफ किताबों से लेकर आपके सामने ये खुलासा बयान कर रहा हूँ। सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था मक्का की वादी में अबू जहल ने लोगों को हुक्म दिया, कहा कि अपने घर से अंगारे लेके, चिंगारियां लेके, अपने घर से आग लेके, जितना लेके आ सकते हैं लेके। सारे के सारे अबू जहल के मानने वाले अपने अपने घर जाते हैं, अंगारे लेके आते हैं, चिंगारियां लेके आते हैं, कहा यहां रख दो। सारे के सारे मुशरिकीन मक्का ने अंगारे लाने के बाद रख दिया। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ने के बाद इस अंगारों के ऊपर लिटा दिया और सैयदना अमर बिन आस कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था मैं करीब ही खड़ा था और सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंगारों के ऊपर जब वो लिटा रहे थे तो मैं अपनी आंखों से देख रहा था और सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जबान से ये कह रहे थे अहद अहद, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार रहे थे और अंगारों के ऊपर आपको लिटा दिया गया। कहते हैं मैंने अंगारों की तरफ देखा, मैंने अंगारों, काबिल गौर बात है, मैंने अंगारों की तरफ देखा, लौ अन्ना वज़अत लहमिन, अगर इन अंगारों के ऊपर ऊंट का गोश्त रख दिया जाता तो वो ऊंट का गोश्त रखते ही वो सारा का सारा जल जाता, पकता नहीं जल जाता, जैसे हांडी ज्यादा आग की वजह से जल जाती है। ऊंट का गोश्त रखते इन अंगारों के ऊपर वो गोश्त सारा का सारा जल जाता, जिन अंगारों के ऊपर सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये लोगों ने लिटा दिया है इन अंगारों के ऊपर।
اور یہی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری تکلیف توحید کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، مشرکین مکہ کا مطالبہ ہے، توحید کو چھوڑ دے، شرک کو اپنا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترک کر دے، اپنے ابا و اجداد کی بات کو لے لے۔ کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ کا دور خلافت آیا، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، آخر تک بھری ہوئی ہے۔ آپ منبر کے اوپر تشریف فرما گئے، آپ نے آواز لگائی، این بلال رضی اللہ تعالی، بلال کہاں ہے؟ میرے پاس ان کو لایا جائے۔ لایا گیا، کہتے ہیں اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری دلی خواہش ہے آپ کی کمر کو، آپ کی پیٹھ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے، جس پیٹھ کو، جس آپ کی کمر کو توحید کی خاطر مشرکین مکہ انگاروں کے اوپر لٹا دیتے تھے، اس آپ کی کمر کو اور پیٹھ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اس بات سے پہلے میں نے کبھی بھی امیر المؤمنین کی بات کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن میں نے پہلی بات کا منع کر دیا، انکار کر دیا۔ میں اپنی پیٹھ آپ کو دکھانے والا نہیں ہوں، میں نے اپنی پیٹھ کو چھپا کے رکھا ہے، میں نے کسی کو دکھایا نہیں ہے اور کسی کو دکھاؤں گا بھی نہیں۔ کیوں نہیں دکھاؤ گے اور کب تک یہ چھپا کے رکھے؟ کہتے ہیں اس لیے میں نے چھپا کے رکھا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ تعالیٰ جب مجھے بلائیں گے اپنی عدالت میں اور مجھ سے پوچھیں گے اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو، میں اپنی پیٹھ سے اور اپنی پیٹھ اللہ رب العالمین کے سامنے کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا اے اللہ تیری توحید کی خاطر یہ مجھے تکلیف دی گئی ہے اور میں تیری توحید کی خاطر یہ عمل کر کے آیا ہوں اور میں نے یہ چھپا کے رکھا ہے، کسی کو نہیں دکھاؤں گا قیامت تک۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فوراً کہتے ہیں میری دلی خواہش ہے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں آپ مجھے اپنی پیٹھ دکھا دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر آپ قسم دے رہے ہیں تو قسم کی وجہ سے میں اپنی پیٹھ آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ منبر کی اس طرف ہے تاکہ میری پیٹھ کو آپ کے علاوہ، میری کمر کو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے، کیونکہ میں نے کسی کو نہیں دکھانی ہے۔ چلے گئے منبر کے پیچھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے، آپ کی کمر سے کپڑے کو ہٹاتی ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس دن میں مسجد نبوی کی سب سے آخری صف میں موجود تھا جب آپ سیدنا بلال کی پیٹھ کو دیکھ رہے تھے، اور کہتے ہیں میں وہی بیٹھا ہوا جیسے کپڑا اٹھایا اور فوراً ہی ان کی چیخ میں نے اپنے کانوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے سنی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار رو رہے ہیں اور چیخ کے رو رہے ہیں۔ کون عمر؟ جو بہادر ہیں، جو شجاع ہیں اور جو برداشت کرنے والے ہیں، بڑے دل کے مالک ہیں، جب آپ کی پیٹھ کو دیکھتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی کہہ رہے تھے اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کے جسم کے اندر کی ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہیں، گوشت تو ہے ہی نہیں ہے۔ بار بار ایک ہی جملہ یہ کہہ رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے میرے دوست، میرے احباب، میری ماں، میری بہن، میرے نوجوان، یہ ساری تکلیفیں اور جسم سے سارا کا سارا گوشت کو چھڑوا دینا یہ کس کام کا تھا، کس وجہ سے تھا؟ یہ سارا کا سارا توحید کی وجہ سے تھا، یہ توحید کی وجہ سے تھا۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، آخری بات وقت مکمل ہونے کو ہے، آئیے دیکھیے یہ اسلام توحید اسلام کی چوٹی ہے، رأس الاسلام ایک ہی نقطہ ہے، رأس الاسلام اسلام کی چوٹی ہے، وہ توحید ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو آخری بات دیکھیں، سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی یہ لونڈی ہے،
तारीख़ दिमिश्क के अंदर ये वाक़या दर्ज है। अबू जहल की ये लोंडी है सैयदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कलमा पढ़ लेती है। बनु मखजूम कबीले की ये औरत है और अबू जहल की ये लोंडी है। और कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद, मुहद्दिसीन ने ये भी लिखा है बड़ी उम्र की थी और इनके जिस्म के अंदर यानी हड्डियां इतना कमजोर हो गई थी, अगर 2 कदम भी चलती थी फिर बैठ जाती थी, सांस लेती थी फिर चलती थी। और यही सैयदा ज़ुनैरा है रज़ी अल्लाह तआला, जब ये मुसलमान हुई थी, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने इनको मुसलमान होने की वजह से इनकी पीठ के ऊपर कोड़े मारे थे। कहा मुसलमान क्यों हुई हो, कलमा क्यों पढ़ा है, कोड़े मारे थे। और सैयदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान हो। अबू जहल कहते हैं, अबू जहल ने एक दिन उमैया बिन खल्फ जो कि मुशरिकीन का सरदार था, ये दोनों ही जालिम थे, उमैया बिन खल्फ भी जालिम है, अबू जहल भी जालिम है, मुशरिकीन के ये दोनों सरदार हैं। अबू जहल ने उमैया बिन खल्फ की दावत इस वजह से अपने घर के अंदर की, कहा ज़ुनैरा मेरी लोंडी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये मेरी बात नहीं मान रही और कलमे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आज ऐसा करते हैं, आप इन्हें समझाए, अगर ये बात नहीं मानती तो फिर इन्हें आप सजा देना, मैं भी सजा दूंगा। ये दोनों बदमाश जमा हो गए। जमा होने के बाद समझाया, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके बाद तौहीद की हलावत आ जाए, तौहीद की मिठास आ जाए, दुनिया की सारी चीजें भी आ जाए, सारी नेमतें भी सामने हो दुनिया की, तौहीद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद तौहीद की हलावत, तौहीद की मिठास आ जाए, जिसके पास तौहीद की मिठास नहीं है, दुनिया की चंद नेमतों की वजह से वो इंसान तौहीद को छोड़ बैठता है। आइए सैयदा फिरौन की बीवी को आप देख ले, दुनिया की सारी नेमतें मौजूद है, जब तौहीद की हलावत पाई, तौहीद की मिठास पाई, तो तौहीद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अबू जहल ने उमैया बिन खल्फ को दावत दी और कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। सैयदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अबू जहल खड़ा हुआ, उमैया बिन खल्फ खड़ा हुआ, दोनों ने मारना शुरू किया। इतना मारा, ये औरत है, कितना पहले भी आपने सुना कमजोर है, बड़ी उम्र की है, कितना ताकतवर होगी, और ये दोनों जालिम मार रहे हैं। इतना मारा कि उनकी दोनों आंखों को बाहर निकाल दिया। मारने के बाद दोनों आंखों को बाहर निकाल दिया, जमीन के ऊपर आंखों को फेंक दिया, और डालने के बाद फिर हाथ पकड़ते हैं, लोगों के पास ले जाते हैं, लोगों को जमा करते हैं। जमा करने के बाद लोगों सुन लो, जिन्होंने लात का इनकार किया, लात उनका माबूद और बुत है, और जिन्होंने मनात का इनकार किया, ऐसा उनका हाल होगा जिस तरह इस लोंडिया और ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाल हुआ है। और लात और मनात ने इनके साथ ये काम कर दिया, अगर जिसने इनका इनकार किया उनके साथ भी यही होगा। सैयदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी जुर्रत को सलाम है, जमीन के ऊपर तकलीफ की वजह से घिरी हुई है, फौरन कहती है लोगों सुन लो, वाला खद यासरू मासरू, ये लात और मनात ये आंखें देने पे भी कादिर नहीं है, आंखें लेने पे भी कादिर नहीं है। मेरी आंखें चली गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी से गई है, आंखें वापस आएंगी तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी से आएंगी। ये लात और मनात ये आंखें लेने और देने पे कादिर नहीं है। इनकी जुर्रत देके मार रहे हैं, आंखों को निकाल दिया, फिर भी कह रही है कि लातुल मनात किसी काम के नहीं है। अगर ये ताकत है, कुव्वत है, हिम्मत है, और ये आंखें वापस देने की जिसके पास ताकत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। मुहद्दिसीन ने लिखा है, रात को जब सोई सुबह उठी उनकी आंखें सही सलामत थी तौहीद की बरकत से। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यहीं से बात शुरू करेंगे। दूसरा